بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ انسان کا تعلق نسیان سے ہے، جو کہ ایک ذات پر بولا جاتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو دوسری مخلوق بھی کرتی ہیں، لیکن ان دو کو دوسری مخلوق پر برتری حاصل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان فطرتی طور پر کمزور ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں ہونے والے روزمرہ کے واقعات کو غور سے دیکھیں تو انسان کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے، اور یہ انسان اپنے رب کی نافرمانی، بغاوت اور سرکشی میں آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی زندگی ہی میری اصل حیات ہے، جبکہ حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، جو بعث بعد الموت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس ابدی زندگی میں کیا ہونا ہے، اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اس پر ایمان و یقین رکھنا ایک کامل سچے مومن کی نشانی ہے۔ اگر ہم چند صدیاں پہلے گزرے ہوئے وقت کو دیکھیں تو ایمان کی عجیب پرکشش مثالیں ہمیں ملیں گی، اور وہ وقت دراصل میرا مقصود دور صحابہ اور صحابہ کی بے مثال زندگیاں ہیں کہ جنہیں شمع رسالت کے پروانے ہونے کا شرف ملا۔ انہوں نے ایسی تربیت حاصل کی کہ ان کی زندگی کے ایام رہتی دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں سما گئی، وہ دنیا سے کٹ گئے، دار آخرت کی فکر میں لگ گئے، اور اسی فکر کو اپنی حیات و ممات کا مقصد بنا لیا، اور پھر کسی اندیکھی چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ اور عذاب سے بچنے کی کوشش ہی ان کی دنیا بن گئی۔ برگزیدہ ہستیوں نے اپنا سونا و بچھونا اطاعت الہی کو سمجھا۔ اس کی بدولت یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ٹھہرے۔ آنے والے ان کی مثالیں پیش کرتے رہیں گے۔ تھے تو وہ بھی انسان، لیکن جب انہیں ایک راہ دکھانے والا آیا تو جو اس کی پیروی اس طرح کرنے لگے کہ اپنا مال، اولاد، عزیز و اقربا، والدہ، والد، بہن، بیٹے، بیٹیاں، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی کبھی پرواہ نہ کی، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد جنت کو حاصل کرنا تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنی جانثاری کا حق ادا کر دیا تو رب ذوالجلال نے بھی ان کے لیے اپنے پیغمبر تاب سے جنت کی بشارت کا اعلان کروا دیا۔ معزز سامعین، آنے والے واقعات میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرماؤں گا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جنت کی بشارت اس دنیا میں ہی مل گئی۔ ہمارے ہاں عوام الناس میں اور اکثر خطباء حضرات میں یہ بات عام ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، وہ 10 صحابہ ہیں جو کہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات میں بیان کیے گئے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف یہی صحابہ کرام ہیں جنہیں جنت کی ٹکٹ دنیا میں ہی مل گئی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اور بھی کئی ایسے صحابہ کرام مل سکتے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ معزز سامعین، مثال کے طور پر جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام شامل تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی مغفرت کا پروانہ مل گیا تھا، اور جس کی مغفرت ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ بلا شبہ جنت ہے۔ معزز سامعین، میرے اس چینل پر گزرے ہوئے حکمت و نصیحت کے واقعات میں آپ لوگوں نے بہت سا پیار دیا، محبتیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس کا نعم البدل دے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا
کہ آئندہ آنے والے واقعات میں بھی آپ کے لیے بہت اچھے اچھے واقعات شیئر کروں۔ آپ لوگ بھی ان واقعات کو آگے شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔